مزاروں پر لوگ جا کے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. آپ جائیں کبھی ہمارے یہاں جو مزارات ہیں, اللہ کی قسم ہم اللہ سے ایسے نہیں مانگتے جیسے وہ مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں. اگر اتنا گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ لیتے, اتنا گڑ گڑا کر اللہ کے قرآن کو چوم لیتے, اتنا گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر کے 2 رکعت سجدہ پڑھ کے سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے, اللہ عطا کر دیتا. یار آپ قبروں کو جا کے چوم رہے ہیں, قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں, قبروں پہ جا کے 10-10 منٹ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں, یہ 10 منٹ اللہ کے سامنے کیوں نہیں اٹھاتے؟ قرآن کریم میں آتا ہے انما المؤمنون, مومنین کی نشانی یہ ہے, منافقین کی اور کافروں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی, اذا ذکر اللہ وحدہ, کہ جب اکیلے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ بار بار کہہ رہے ہو ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ اور معبودوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, وہ خوش ہونے لگتے ہیں کہ ہاں اب آپ نے اچھی بات کی, اللہ بھی دیتا ہے, بابا بھی دیتا ہے, اللہ بھی دیتا ہے, یہ مزار والا بھی دیتا ہے, اللہ بھی دیتا ہے, وہ پیر صاحب بھی دیتا ہے. جب یہ بات کرو وہ کہتے ہیں ہاں اب آپ نے ٹھیک بات کی. اور اگر آپ کہو کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی بابا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, کوئی مزار والا, کوئی پیر, کوئی فقیر کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, وہ کہتے ہیں آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں. اس لیے میں نے کہا ہمارا کلمہ شروع کس سے ہوتا ہے؟ لا سے. ہمارا کلمہ شروع کس سے ہوتا ہے؟ لا سے. لا الہ, ہمارا کلمہ شروع نہیں ہوتا جب تک آپ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نفی نہ کریں. ہم یہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا, اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی ضرا ولا رشدا, اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے. قل, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا املک, میں مالک نہیں ہوں, لنفسی, اپنے نفس کے لیے, ضرن, کسی نقصان کا, ولا رشدا, نہ کسی نفع کا. تو جب اللہ کے رسول کو قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم, میری تعریف میں اتنا مبالغہ مت کرنا جتنا مبالغہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. میری تعریف میں ایسا مبالغہ مت کرنا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا, میری قبر پہ سجدہ مت کرنا. یہ حضور کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ اپنے بارے میں, کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مسجد ہے, سجدہ گاہ بیت اللہ ہے, سجدہ گاہ اللہ کا در ہے, اللہ کے در پہ سر جھکایا جاتا ہے. جب حضور کہہ رہے ہیں کہ میری قبر پہ سجدہ مت کرو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی قبر پہ سجدہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے اگر شریعت میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے, لیکن شریعت میں یہ اجازت نہیں ہے تو بیوی شوہر کے سامنے نہیں کر سکتی. اس کا مطلب جب بیوی شوہر کے سامنے نہیں کر سکتی, کوئی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. وہ اس کی ساری ذمہ داریوں کا کفیل ہوتا ہے, لیکن بیوی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سجدہ کرے؟ اجازت نہیں ہے. تو بھائی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو بیعت لی تھی, اس بیعت کی جو پہلی شق تھی, وہ پہلی شق یہ تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر, قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ اس بات کو کبھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے, جو معاف کرنا چاہے اللہ معاف کر دے گا. مشرک کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا
حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اس کو دعوت دیتے رہے کہ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ. وہ کہنے لگا نہیں نہیں، آپ کہتے ہیں طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آ گیا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ خود رحم کرے. قرآن میں آتا ہے فحال بینہم الموج، ابھی یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ درمیان میں موج آئی، فکان من المغرقین، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کے اہل کو ضائع نہیں کروں گا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، یہ تو میرا بیٹا تھا، یہ تو ہلاک ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. قرآن کریم میں آتا ہے قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو نادان لوگوں میں سے مت بناؤ. یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو نادان لوگوں میں سے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل و عیال میں بھی، آپ کی آل میں بھی وہ لوگ آتے ہیں جو اللہ کے رسول کا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کیا ہے. اگر کوئی رسول کے دین کو فالو نہیں کرتا، حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تباہ ہو گئی، اس پر عذاب آیا. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے دو عورتوں کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی، ایمان نہیں لائی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ پیغمبر اپنی بیویوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے، پیغمبر اپنی بیوی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، پیغمبر اپنے بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، جب ان کا انتقال ہوا انہوں نے دعا کی یا اللہ میرے والد کی مغفرت فرما. قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن کریم میں دو شخصیات کو کہا گیا ہے اسوہ حسنہ. دو شخصیات کے لیے قرآن نے اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. قرآن کریم میں آتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں اسوہ حسنہ ہے. اذ قالوا لقومہم، کیا کیا تھا انہوں نے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہاری باتوں کا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اور پھر ہمارے اور تمہارے درمیان محبتیں ہوں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. قرآن کریم میں آتا ہے الا قول ابراہیم، ابراہیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے سوائے ایک بات کے. ابراہیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم کی ایک بات کے کہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، اے میرے ابا میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس بات میں وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا کہ اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مت کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ میرے علم میں نہیں تھا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، میں اس پر معافی مانگتا ہوں. پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، پیغمبر اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، پیغمبر اپنے والد کو نہیں بچا سکے اگر وہ اس کا عقیدہ شرک والا ہو. تو بھائی اگر پیغمبر نہیں بچا سکے تو ہمیں اور آپ کو کون بچائے گا؟